السلام علیکم اللہ نبی بعد اما بعد، یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اور بھی کئی حدیثیں شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ اس مہینے کی 15ویں شب کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، برات کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں، اور شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں دو قسم کی برات ہوتی ہے۔ ایک برات تو بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور دوسری برات خدا کے دوستوں کو ذلت خواری سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر عید کے 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی آسمانوں پر 2 راتیں شب برات اور شب قدر ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کی دن میں رکھی گئی ہے اس لیے کہ رات میں سوتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی دن میں رکھی گئی ہے کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گئی ہے کیونکہ وہ سوتے نہیں ہیں۔ کیا قرآن یا حدیث میں بھی شب برات کی فضیلت آئی ہے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع، یہ مدینہ طیبہ کا ایک قبرستان تھا، اس کے اندر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تو اس بات کا اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ بنو کلب عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، اور تمام قبیلوں سے زیادہ اس کے یہاں بکریاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ، بلکہ ان بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں، یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم لوگ رات میں قیام کرو اور تم اس کے دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت یا بیماری میں مبتلا وہ مجھ سے مانگے میں اس کو عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ اللہ تعالیٰ یہ آواز برابر دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ شب برات میں بہت سے گناہ گاروں کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ بتائیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں، مغفرت کی اس عام رات میں 14 قسم کے بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی نہیں فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشرک، شرک کرنے والا، کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا شخص کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر
بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تیسرا، وہ شخص جو اہل حق کی جماعت سے الگ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت اس عظیم رات میں نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ عورت جو زناکار ہو یا وہ مرد جو زناکار ہو، زانی مرد اور زانیہ عورت، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ایسے ہی رشتہ توڑنے والی کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پائجامے کے نیچے رہے گا، وہ پائجامہ ہو، شلوار ہو، پینٹ ہو، ٹراؤزر ہو، ٹخنے جس کپڑے سے بھی پہننے کے بعد چھپ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ حصہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے 8ویں نمبر پر شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے سے نشہ کرنے والا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اور 9واں، ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ نمبر 10، جبرن ٹیکس وصول کرنے والا اور جادو کرنے والا، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر کے غیب کی خبریں بتلانے والا، ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے سے خبر دینے والا، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح 14ویں نمبر پر طبلہ اور باجا اور میوزک بجانے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ شب برات میں کون سی عبادت بہتر ہے، اور کیا اس رات میں اجتماعی طور پر مسجد میں عبادت کرنا بہتر ہے یا انفرادی طور پر اپنے گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، یعنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نوافل اپنے گھروں میں ادا کیا کرو، اور قبرستان اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس رات میں اسی طرح شب قدر میں بھی کوئی طریقہ مقرر نہیں، ذکر، تلاوت، نوافل، صلاۃ التسبیح، کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، عبادت اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم اتنا جاگے کہ ہماری صحت کے لیے مضر ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہاں اتنا جاگنا کہ آدمی بیمار ہو جائے، وہ بھی شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ پورے سال فرض نماز کا اہتمام کیا جائے، صرف شب برات میں اور شب قدر میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار ٹھہرانا یہ باطل خیال ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں، وہ جس کی چاہیں بخشش اور مغفرت فرما سکتے ہیں۔ ہمیں فرائض کی بھی پابندی کرنی چاہیے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بعض رات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں 2 رکعت نماز نفل مخصوص طریقے سے پڑھی جائے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے فرائض کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کا پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی خاص نماز اس رات میں پڑھ کر کے اپنی ساری فوت شدہ نمازوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بس شب برات میں فضول گپ شپ میں شب بیداری کرنا، موبائل کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھنا، ملکی سیاست اور بین الاقوامی سیاست پر تبصرہ کرنا، موجودہ حالات پر تبصرہ کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں نیکی برباد اور گناہ لازم کے مصداق ہے۔ آدمی اگر مسجد میں عبادت کر سکتا ہے تو انفرادی طور پر نوافل پڑھے، تلاوت کرے، درود پاک پڑھے اور صلاۃ التسبیح پڑھے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور اگر مسجد میں نہیں، اپنے گھر میں بھی عبادت کر سکتا ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور معافی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں تو بہتر یہ ہے کہ شعبان کے اکثر حصے کے روزے رکھے جائیں۔ یہ نہ ہو سکے تو ماہ شعبان کے نصف اول کے روزے رکھے جائیں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ایام 20، 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے رکھے جائیں۔